سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین پڑھ رہے ہیں، اس کی جو حدیثیں ہیں، ہمارا الحمدللہ پہلا باب پچھلے ہفتے مکمل ہو گیا تھا۔ پہلا چیپٹر ہمارا کون سا تھا؟ اخلاص، سنسیئرٹی ان ڈیڈز، کہ ہماری یعنی جو ڈیڈز ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے، ان کے انٹینشنز پیور ہونے چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونے چاہیے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ بہت زیادہ سنسیئرٹی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ایکشنز کون سے بیسس پر جج کیے جائیں گے؟ ہماری نیتوں پر۔ جیسی ہماری نیت ہوگی ویسی ہی ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اگر ہماری نیت میں دکھاوا ہے یعنی شو آف ہے، یا ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں لوگوں کی تعریف ملے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے، شو آف ہے، اور اس کا اجر ہمیں اللہ نہیں دے گا، اور یہ جتنی بھی گڈ ڈیڈز ہیں ہماری وہ ویسٹ ہو جائیں گی۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری گڈ ڈیڈز ویسٹ ہوں، تو ہم ہمارے انٹینشنز پیور رکھیں، ہماری نیتیں پیور رکھیں کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، چاہے وہ ہمارے گھر کے کام ہی کیوں نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں گے، تب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا اجر دے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، یہ نیت کو ہماری خالص کر کر، پھر اس کے بعد ہم اس کو بگاڑیں گے نہیں۔ اور کیسے انسان اس کے اچھے اعمال بگاڑتا ہے؟ پہلے تو وہ اس کو سنا کر لوگوں کو، کہ اگر اس نے کسی کے لیے اچھی چیزیں کی ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ 10 لوگوں کے سامنے اسے بتاتا ہے کہ میں نے یہ احسان کیا تھا تم پر، یا پھر اس پر چیختا ہے، چلاتا ہے اور اپنے سارے احسان گنواتا ہے، یا برا بھلا کہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ جو بھی نیکی کمائی ہے، جو بھی گڈ ڈیڈز ہم نے کمائی ہیں، ان کو ویسٹ کر دیتی ہیں، بالکل ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں ہمارا جو یہ رجسٹر ہے گڈ ڈیڈز کا، اس کو مینٹین کرنا ہے، تاکہ وہ جو اجر ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں پورا پورا ملے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی مومن عورت اور کسی بھی مومن مرد، یعنی جو مسلم ویمن ہے اور مسلم مین ہے، ان کا جو اجر ہے اللہ ضائع نہیں کرتا۔ لیکن کنڈیشنز کیا ہے؟ کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے، اور پھر جب کریں تو پھر ہم اس کو سنائیں نہ، احسان نہ جتائیں، برا بھلا نہ کہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں پھر کیا ہوں گی؟ ہماری گڈ ڈیڈز کو ویسٹ کر دیں گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم سٹارٹ کریں گے ہمارا دوسرا چیپٹر، دوسرا باب جو ہے ریپینٹنس، توبہ، مغفرت، معافی مانگنا۔ اب جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر شخص، ہر انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے، چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، چاہے وہ جان بوجھ کر کیے گئے ہو یا انجانے میں کیے ہو، جاہلیت میں کیے گئے ہوں یا جان کر یعنی علم رکھ کر کیے گئے ہوں۔ ہر گناہ سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں۔ کیا آپ معافی مانگتے ہیں؟ روز یعنی ایک لمحہ گزرا اور آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں استغفر اللہ۔
ہمارے لیے یہ استغفر اللہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت 31 میں کہ اے مومنو تم سب توبہ کرو تاکہ تم فلاح پالو. اللہ کے آگے تم سب توبہ کرو تاکہ تم فلاح پالو. فلاح کیا ہے؟ سکسیس. اگر ہمیں کامیابی چاہیے، اگر ہمیں سکسیسفل ہونا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے اس کا سلیوشن، اور وہ کیا ہے کہ ہم معافی مانگے، ہم استغفار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں، انکریز کریں. یہ جو تسبیح ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، ہم صبح پڑھتے ہیں، صبح کے اذکار میں ہے یہ 100 بار پڑھنا. ہم اسے دن بھر اپنے زبان پر جب ہمیں یاد آئے ہم کیا کریں؟ ہم معافی مانگے اللہ سے. اب دیکھیے معافی مانگنا یہ 2 پہلوؤں پر ہے. پہلے تو اگر انسان اللہ کے حق میں کمی کر دے، اور دوسرا کہ اللہ کے بندوں کے حق میں کمی کر دے یا ان کو تکلیف پہنچائے. اور اگر آپ کو معافی مانگنی ہے تو اس معافی کی قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں، 3 کنڈیشنز ہیں. اور وہ کون سی ہیں؟ پہلی، اور یہ جو 3 کنڈیشنز ہیں وہ اللہ کے حق میں ہے، یعنی اگر آپ نے اللہ کے حق میں کمی پیشی کر دی، آپ نے کوئی گناہ ایسا کر دیا جو جس پر یعنی مثال کے طور پر آپ نے نماز چھوڑ دی فجر کی، یا آپ نے روزہ نہیں رکھا، یہ کس کے حق میں کمی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اب اس کی 3 صورتیں ہیں. پہلی یہ کہ ہم وہ گناہ سے رک جائیں. پہلی یہ صورت ہے کہ ہم اس گناہ سے کیا کریں؟ رک جائیں، وہ گناہ دوبارہ نہیں کریں. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم معافی مانگے اور ہمارے دل میں وہ احساس ہو، وہ فیلنگ ہو کہ ہم کیا ہے، ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم بہت سوری ہیں، ہمارے جو یہ غلط ایکشنز ہوئے ہم سے، ہم نے نماز چھوڑ دی، ہم نے روزے چھوڑ دیے، ہم کیا ہیں، ہم بہت زیادہ سوری ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم گلٹی ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے. تیسری یہ چیز کہ ہم اسے پھر سے نہیں دہرائیں. اگر ایک شخص یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ وہ پھر بعد میں معافی مانگ لے گا تو یہ بہت غلط ہے. ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی معافی قبول نہیں کرے. اللہ صرف انہی لوگوں کی معافی قبول کرتا ہے جو جہالت میں گناہ کرتے ہیں. اللہ انہی لوگوں کی معافی قبول کرتا ہے جو اگنورینس میں کیا کرتے ہیں؟ گناہ کر دیتے ہیں. اور جب ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور وہ لوگ جو ٹالتے ہیں معافی مانگنا، کیا کرتے ہیں؟ ٹال دیتے ہیں معافی کو مانگنا، اور پھر جب موت آ جاتی ہے اور پھر معافی مانگتے ہیں تو ان سے ان کی معافی نہیں قبول کی جائے گی. یا پھر وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے معافی قبول نہیں کی جائے گی. معافی کس سے قبول کی جائے گی؟ جو جہالت میں کرے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو جہالت میں گناہ کرے. اب آپ بولیں گے کہ ہمیں تو پتا ہے، کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے لیکن پھر بھی ہم کر دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم وہ فلو میں ہوتے ہیں کہ ہم وقتی طور کے لیے وہ چیز بھول جاتے ہیں. جیسے انسان غصے میں ہے، اس نے کچھ ایسے الفاظ بول دیے جو اسے نہیں بولنے چاہیے تھے، جو غلط ہے دین کے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے بھی. لیکن اس مومنٹ میں ٹھیک ہے، وہ غصے میں وہ شخص وہ بھول گیا، تو یہ کیا چیز ہو گئی؟ یہ جہالت ہو گئی.
یا ایسی صورت میں کہ اسے بالکل بھی یہ چیز کا ہوش نہیں تھا کہ یہ چیز غلط ہے، یعنی اس کے علم میں ہی یہ چیز نہیں تھی کہ یہ چیز غلط ہے. اور پھر جب اسے احساس ہوا کہ اس نے غلط کیا ہے، یا اسے کسی نے بتایا، کسی نے انفارم کیا کہ یہ چیز غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں، جیسے کہ کوئی شخص بدعت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بدعت کرا رہا ہے، اور پھر اسے کیا لگ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ دین میں ہے اور مجھے یہ کرتے رہنا چاہیے. لیکن پھر جب اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو بدعت ہے، یہ تو کوئی نئی چیز ہے جو میں نے ایجاد کی یا لوگوں نے ایجاد کی ہے دین میں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، فوراً معافی مانگتا ہے اور پھر دوبارہ وہ چیز نہیں کرتا، وہ چیز نہیں دہراتا. تو پہلی کنڈیشن کیا ہے معافی قبول ہونے کی، کہ وہ رک جائے اس سے فوراً، ٹھیک ہے، وہ اس گناہ سے رک جائے. دوسری کہ وہ گلٹی فیل کرے، احساس ہو اس کے دل میں کہ میں نے جو یہ چیز کی ہے، میں نے جو یہ گناہ کیا ہے وہ کیا ہے، بہت غلط ہے. اور تیسری چیز کیا، کہ وہ دوبارہ اسے نہیں دہرائے. دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری فجر کی نماز کیا ہوتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، اور ہم اٹھتے ہیں اور پھر بھی ہم نہیں پڑھتے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم بعد کے لیے رکھ دیتے ہیں. لیکن ایسے میں بعد میں رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. اگر ہم غلطی سے یا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نہیں اٹھ پاتے ہیں، ہمیں پابندی کرنی ہے ہماری نمازوں کی، لیکن مثال کے طور پر کبھی آپ کی نماز چھوٹ گئی فجر کی، تو آپ کیا کریں گے، یعنی آپ 10 منٹ بعد آپ کی آنکھیں کھلی، تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ تبھی فوراً اٹھ کر معافی مانگیں گے اور پھر وہ نماز ادا کریں گے. اور اگر آپ بھول جائیں تو پھر کیا ہوگا، جیسے ہی آپ کو یاد آئے آپ کیا کریں گے، وہ نماز ادا کر لیں گے. جو لوگ ٹالتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہم بعد میں کریں گے، ہم بعد میں معافی مانگیں گے، اور یہ چیزیں، یہ جو ٹالنا ہے یہ صرف معافی تک نہیں، یہ علم سیکھنے پر بھی ہے کہ کچھ لوگ ٹالتے نہیں، جب ہم بڑے ہوں گے، تھوڑی اور ہم میں سمجھ آئے گی تو پھر ہم دین سیکھیں گے. یا ماں باپ اپنے بچوں کو ایسے انسٹیٹیوشنز میں نہیں ڈالتے ہیں، ایسی جگہوں پر نہیں ڈالتے ہیں، چھوٹے بچوں کو نہیں سکھاتے کہ ابھی وہ چھوٹے ہیں، لیکن دنیاوی علم ان کو سکھا رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں نہیں سکھاتے، بعد میں سکھائیں گے. پھر تھوڑا بچہ بڑا ہوا، بعد میں پھر ٹین ایجر ہوا، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر بچہ نہیں سنتا، پھر وہ اپنی من مرضی کرتا ہے. یا ہم بھی شادی ہو جاتی ہے، پھر سوچتے ہیں کہ چلو بچے ہو جائیں گے، پھر بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر بچوں کی شادی ہو جائیں گی. پھر تو یہ جو ٹالنا ہے وہ وقت کبھی آتا ہی نہیں ہے کہ ہم بیٹھے. تو ہمیں اگر کچھ بھی کام کرنا ہے تو وہ کب کرنا ہے، ابھی کرنا ہے. اگر ہم کل پہ ڈالیں گے تو پھر وہ ٹل جائے گا، اور اگر ہم آج کریں گے تو پھر وہ ابھی ہوگا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ دین کو ہم امپورٹنس دیں، ہم وہ ویلیو دیں، ہم اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے اس کا حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہر پرسنل چیز ہو. اب دیکھیے گھر پہ کتنے پرسنل آئٹمز ہیں، جو بچے ہیں ان کے لیے ان کے ماں باپ لا کے دے رہے ہیں، جو بڑے ہیں وہ خود لے آ رہے ہیں. آپ سوچیے یہ ذریعہ، یہ مینز کس نے بنائے ہیں. پھر آپ جو ہوا سے جو سانس لے رہے ہیں، یہ پیڑ پودے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو اتنا، یعنی آپ کو افیکٹ نہیں کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایسی جگہوں پر جا کے رہیے جہاں پر یہ پیڑ پودے نہیں ہیں، تب آپ کو احساس ہوگا ان کی امپورٹنس کیا ہے. یہ پیڑ پودے، تو یہ پھر یہ چیزیں کس نے دی ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں. تو پھر ہماری یہ پورا، یعنی اس پر حق ہے کہ وہ ہم سے کیا کریں، یہ پوری ہم عبادت کریں. یہ حق ہے اس کا ہم پر کہ ہم اس کی عبادت ایسی کریں جیسے کرنی چاہیے، اور ہم معافی مانگے اس سے، کیونکہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں.
کیا ہم میں سے کوئی بھی شخص یہاں پر جو بیٹھا ہوا ہے جو سن رہا ہے یہ بول سکتا ہے کہ آج میں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ اگر وہ بچنا بھی چاہے گا تو بھی کیا ہوگا، وہ بچ نہیں پائے گا، کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ خطا کرے گا ہی، غلطی کرے گا ہی، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے کہ میں کیا ہوں، غفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ اور دیکھیے جب آپ معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ آپ کو سکسیس ملے گی، آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہم دنیا کی جو کامیابی ہے اس کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں، ہر کسی کو سکسیسفل ہونا ہے، ہر کسی کو پیسے والا ہونا ہے، ویلدی ہونا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے، وہ سکسیس تک پہنچنے کے لیے جو امپورٹنٹ ہے اسے تو ہم بالکل بھی ویلیو نہیں دیتے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن میں وہ ہر چیز ہے، ہر چیز، فیملی لاز ہیں، انہیریٹنس لاز ہے یعنی جائیداد کے جو لاز ہیں، میرج لاز ہیں، ڈائیورس لاز ہیں، عورتوں کو لے کے لاز ہے، ساری رولنگ دی ہوئی ہے۔ ایٹیکٹس اور مینرز میں آپ سوچیے قرآن میں کہ اگر ہم کسی کے گھر جائیں تو ہم کیا کریں، پہلے اس سے اجازت لیں، اور اگر وہ اجازت دے تو ہم داخل ہو جائیں، اور اگر نہ دے تو پھر لوٹ جائیں۔ آپ سوچیے اتنے بیسک مینر قرآن میں، ہمیں کیسے پتا چلے گا جب ہم پڑھیں گے یہ سب چیزیں؟ حدیثوں میں بھی کتنی چیزیں جو ہمیں مینر سکھاتی ہیں، ایٹیکٹ سکھاتی ہیں، کیسے ہماری جو ڈیلی لائف ہے ہمیں ہر چیز کس طریقے سے کرنی ہے، کیسی کرنی ہے۔ جب ہم پڑھیں گے، ہم سیکھیں گے، تبھی ہمیں یہ ساری چیزیں پتا چلیں گی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں۔ قرآن کا حق ہے ہم پر کہ ہم کیا کریں، ہم اسے پڑھیں، ہم اس کا حق ادا کریں۔ پھر چوتھی جو کنڈیشن ہے، یہ کنڈیشن اگر ہم بندوں کے حقوق میں کمی پیشی کرتے ہیں تب یہ چوتھی کنڈیشن بھی ہوگی۔ اور پھر یہ چوتھی کنڈیشن کیا ہے کہ ہم جا کر اس سے معافی مانگے۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا پیسہ لیا ہے، کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کیا ہے، یا کسی پر بہتان لگایا ہے، یا کسی کی برائی کی ہے، تو پھر یہ معافی قبول ہونے کی صورت کیا ہے کہ ہم جا کر اس شخص سے معافی مانگے۔ اب کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس شخص کو بتائیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بولی تھی؟ نہیں۔ اگر اس شخص کو پتا نہیں ہے کہ ہم نے ان کے بارے میں کیا بولا ہے تو آپ کو بتانے کی یہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا کریں گے، آپ معافی مانگ لیں گے اس شخص سے۔ لیکن اگر اس شخص کو پتا چلا ہے کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بولی ہیں، تو پھر آپ کو اسی یعنی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا اور میں معافی مانگ رہا ہوں اس چیز کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو بندوں کے حق میں اگر کمی ہو تو چوتھی کنڈیشن کون سی ہے کہ ہمیں ان سے جا کر معافی مانگنا ہے، اور تمام گناہوں سے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں معافی مانگنا ہے۔ اگر وہ کچھ یعنی انسان اگر کچھ گناہوں کے لیے معافی مانگے پھر بھی اس کی معافی قبول کی جائے گی، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز جو ہماری نالج میں نہیں ہے، اور ہم نے دیکھیے ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی اگر ہم دوبارہ سنیں گے تو پھر ہم سوچیں گے ہم نے ایسا کیوں کہا تھا، یہ تو غلط ہے۔ یہ بھول چوک میں جو چیزیں ہم سے ہوتی ہیں اس کی بھی ہمیں معافی مانگنا ہے، کیونکہ ہمارا ہر ایک ورڈ جو ہمارے زبان سے نکل رہا ہے، ہر ایک ورڈ کیا ہو رہا ہے، لکھ دیا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔
ہر ایک ورڈ. تو ہمیں ان گناہوں کے لیے بھی معافی مانگنی ہے جو ہم نے انجانے میں کیے ہوں، ہم نہیں جانتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنو اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، یعنی اس میں بھی ہماری نیتیں چیک ہو رہی ہیں. یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے کہ اللہ کیا بول رہا ہے کہ ہم صاف دل سے توبہ کریں. اب صاف دل سے توبہ کرنا کیا ہوگا؟ پہلا تو یہ کہ جب ہم گناہ کر رہے ہیں، میں نے یہ بتا دیا ہے کہ گناہ کوئی شخص کرے اور پھر معافی مانگے تو پھر اس کی معافی کس حال میں قبول ہوگی؟ کہ اس نے وہ جاہلیت میں کی ہو، یعنی وہ بھول چوک گیا ہو اور فوراً معافی مانگ لے. لیکن اگر کوئی شخص اسے پتا ہے، وہ پورے ہوش و آواز میں ہے کہ ہاں یہ گناہ ہے، اور پھر وہ دل میں سوچتا ہے کہ میں کیا کروں گا، میں یہ گناہ کے لیے معافی مانگ لوں گا، تو پھر یہ کیا ہوئی؟ انسنسیئرٹی ہوئی. یہ اس کی جو نیت ہے اس میں گڑبڑ ہے، اس میں کھوٹ ہے، فالٹی ہے. یہ ایسا گناہ کرنا یہ سوچ کر کہ ہم معافی بعد میں مانگ لیں گے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ غلط ہے. یہ ہمارے اخلاص میں کمی بتاتا ہے کہ ہماری جو نیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ صحیح نہیں ہے. ہماری جو نیت ہے وہ صحیح نہیں ہے. اسی لیے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم حلقوں میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ گوسپ کرتے ہیں، اور پھر ہم بھی ایک دو باتیں، ایک دو جملے ہم بھی بول دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا دھیان نہیں رہا، ہمارا انٹینشن نہیں ہو، یہ ہو گئی بھول چوک، یہ ہو گئی اگنورینس، جاہلیت میں ہم نے کہہ دیا. تو پھر جب ہم احساس کر لیں تو ہم فوراً معافی مانگ لیں. لیکن جان بوجھ کر کرنا، یہ سوچ کر کہ اب میں یہ کر لوں گی اور پھر میں کیا کروں گی؟ میں اللہ سے معافی مانگ لوں گی، تو پھر یہ غلط ہے. اللہ ایسی توبہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ پھر وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ شخص پھر سے وہ گناہ کرے گا یہ سوچ کر کہ میں پھر سے معافی مانگ لوں گا. لیکن اگر وہ شخص ایسا کر بھی رہا ہے تو کیا پھر اسے نا امید ہونا چاہیے؟ نہیں. ایک مسلمان، ایک مومن بندہ اپنے رب سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا معافی مانگنے کے لیے، کیونکہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں معافی مانگتے رہنا ہے، اگرچہ ہم وہ گناہ میں بار بار پڑ رہے ہیں. اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گناہ چھوڑنا بہت زیادہ مشکل ہے تو پھر آپ اللہ سے دعا کریے. ساری دعاؤں کا قبول کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. سارے کام آسان بنانے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اگر ہمیں دنیاوی کام میں مشکل آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا کام آسان کرتے. تو پھر یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ایسا گناہ کر رہے ہیں جس سے ہم توبہ تو کر رہے ہیں لیکن ہم اسے چھوڑ نہیں پا رہے ہیں. یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں، پھر احساس کرتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن پھر کیا کرتے ہیں؟ واپس وہی گناہ میں پڑ جاتے ہیں اور انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ ایک سائیکل بن جاتی ہے. تو کیا ایسا شخص معافی مانگنا چھوڑ دے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ اللہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے اللہ، اور بہت معاف کرنے والا ہے. اللہ سے مدد چاہو، کیونکہ اگر اللہ مدد کرے گا تو پھر وہ کام آپ کے لیے، وہ گناہ آپ کے لیے چھوڑنا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کون مدد کرے گا آپ کی؟ بتائیے. تو ہم اگر کوئی ایسا گناہ کر رہے ہیں
کہ ہمارے لیے یعنی وہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے تو ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، پھر ہم خود بھی کوشش کریں گے. کیوں؟ دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟ ہم مانگتے ہیں اور پھر ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ اپنا اونٹ باندھو پھر اللہ سے مدد مانگو، یعنی اللہ پر توکل کرو. ٹائی یور کیمل اینڈ دین ٹرسٹ اللہ. تو ہمیں ہمارا کام کرنا ہے اور پھر توکل کس سے کرنا ہے؟ توکل کس پہ رکھنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، کہ ہمارا بھروسہ کس پہ ہو؟ اللہ پر ہو. اسی طریقے سے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی غلط کام ہم نہیں کریں، پہلا ہم اللہ سے مانگیں گے، دوسرا ہم ایسے چیزیں اور ایسے طریقے دیکھیں گے جس سے ہم وہ کام چھوڑ دیں. آپ دیکھیے انٹرنیٹ پر آن لائن یوٹیوب ویڈیو سے کافی انفارمیشن اویلیبل ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ میں ہیں اور آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے روٹین میں کیسے چینج لائیں، آپ کیا اپنی یعنی کون سی فزیکل ایکٹیویٹیز کریں، آپ کیا پورے دن بھر کا یعنی جو بھی روٹین ہے آپ کیسا بنا لیں، کیا کریں کیا نہیں کریں. بہت انفارمیشن اویلیبل ہے. تو آپ وہاں سے مدد لیں. پہلے دعا مانگے اور پھر اپنی مدد کریں، اپنی خود کی بھی مدد کریں. اور کیا ہمیں ہمارا گناہ لوگوں کو بتانا ہے؟ نہیں. جو چیز اللہ نے چھپائی ہے پھر ہم اسے دوسروں کو کیوں بتائیں؟ جو گناہ آپ کا اللہ نے چھپایا ہے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں. کہ آپ نے لوگ سنیماز جاتے ہیں، فلم جاتے ہیں اور فلم دیکھنے جاتے ہیں اور پھر وہ سب کو اعلان کر کے بتاتے ہیں کہ ہم یہ فلم دیکھنے گئے تھے اور ہم نے یہ دیکھا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہ کا پروموشن ہوتا ہے. جو اللہ نے چھپا دیا آپ کا گناہ اس کو آپ لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیکی پہ ابھارنا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ لوگوں کو جا کر نہ بتائیں، پہلے اللہ سے معافی مانگے. کیونکہ اللہ نے کیا کیا؟ آپ دیکھیے اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے کہ اللہ نے آپ کا گناہ بھی چھپایا ہے. کسی نے چوری کی، کسی نے غیبت کی. آپ سوچئے ہم جو غیبتیں کرتے ہیں، ہم جو اتنا گوسپ کرتے ہیں، اگر جن کے بارے میں ہم کرتے ہیں ان لوگوں کو پتا چل جائے تو ہمارے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرے گا. لیکن اللہ کتنا رحم دل ہے کہ اس نے ہمیں کتنا یعنی ہم پر کتنا رحم کیا ہے. ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں تاکہ ہم کیا کریں؟ ہم معافی مانگے اللہ سے، اس کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں ایک حدیث لوں گی پھر ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے. الاغر بن ابن یاسر المزانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگ اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی اللہ سے معافی مانگو، رجوع کرو اللہ کی طرف اور اس سے معافی مانگو. میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں 100 مرتبہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں 100 مرتبہ ایک دن میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مرتبہ معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہے جس کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ کیا کیا ہے؟ معاف کر دیا ہے، اور ان کے لیے جنت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حوض کوثر دی ہے جنت میں، اس کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دی. اور یہ شخص ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار دن میں معافی مانگ رہے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی معافی مانگنا چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ ہم 100 مرتبہ معافی مانگے. دیکھیے جب انسان کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے. آپ کوئی دنیاوی کام ہی کیوں نہ دیکھ لیں، اگر آپ جب کوکنگ شروع کرتے ہیں
جب لڑکیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کو کوکنگ پر ابھارا جاتا ہے کہ کوکنگ سیکھیے، تب ان کے لیے وہ چیز ایک مثال کے طور پر ایک روٹی ہی کتنی مشکل ہوتی ہے پہلے بنانا، لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، اس کو پریکٹس میں لے آتا ہے ڈیلی، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ روٹی اچھی بھی بننے لگتی ہے، جلدی بھی بننے لگتی ہے، اور وہ اس کام میں ماہر ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے یہ چیز اتنی آسان کر دی، یعنی اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اگر ایک چیز یعنی وہ روز کرے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس میں ماہر ہو جاتا ہے، لیکن اسے پہلے شروعات کرنی ہوتی ہے۔ آپ کے لیے پہلی مرتبہ ہر چیز مشکل ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا بہترین بنایا ہے کہ وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہماری باڈی میں ایک آٹو پائلٹ موڈ ہے، کہ ہم وہ آٹو پائلٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں، کہ ہمیں ہماری باڈی کو پتا ہے کہ ہم یعنی ایک مثال کے طور پر جو بہت اچھے ڈرائیورز ہوتے ہیں یا جو بہت اچھے رائڈرز ہوتے ہیں، ان کے لیے گاڑی چلانا کیا ہے، بہت آسان ہے، یا اسکوٹی چلانا بہت آسان ہے، کیونکہ وہ لوگ اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں، اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے ان کی جو باڈی ہے وہ اب آٹو پائلٹ موڈ پر چلی گئی ہے۔ لیکن کوئی ایسا شخص جو پہلی بار گاڑی سیکھ رہا ہے یا پہلی بار اسکوٹی چلا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے کیا ہو جاتا ہے، پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کوئی بھی اچھا کام اگر آپ کو پہلے دن مشکل لگ رہا ہے، آپ اسے کنٹینیو رکھیے، کیونکہ پھر وہ آگے جا کر کیا ہوگا، آگے جا کر آسان ہو جائے گا۔ آپ اپنے صبح شام کے اذکار پڑھیے۔ جب میں نے شروع کیا تھا یہ صبح اور شام کے اذکار پڑھنا، تب میرے لیے لگتا تھا ٹھیک ہے اتنا ٹائم مجھے نکال کر اذکار پڑھنے ہیں، لیکن بعد میں الحمدللہ کتنی دعائیں یاد ہو گئی اور پھر آسان ہوتے گیا۔ تو یہ 100 مرتبہ معافی مانگنا یا ہر پل جب بھی آپ کو یاد آئے معافی مانگنا، یہ کب آپ کے لیے آسان ہوگا، جب آپ اسے روٹین میں لے آئیں گے۔ اگر آپ کوئی چیز اپنے روٹین میں لے آئیں گے تو اللہ آپ کے لیے آسان کر دے گا، وہ چیز آپ یوز ٹو ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو معافی ہے وہ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ ہونی چاہیے، پوری اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہر وہ عمل جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرے یا اس کی راہ میں کرے، تو پھر وہ کیسا ہونا چاہیے، بالکل سنسیئر، یعنی اس میں ذرا سا بھی شو آف نہیں۔ اور ہم یہ لوگوں کو جا کر نہ بولیں کہ ہم یعنی ہماری یہ جو گڈ ڈیڈز ہیں ہم لوگوں کے سامنے جا کر بیان نہیں کریں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم وہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان میں ایک پرائڈ آ جاتا ہے، ایک گھمنڈ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں گے یہ ہم ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور جنت میں داخل کرے، جہنم میں نہیں داخل کرے۔ ہم کوئی بھی شخص جہنم جانا چاہتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا، کوئی بھی یہ شخص نہیں چاہتا کہ وہ قبر کا عذاب جھیلے اور پھر جہنم میں جلے، نہیں۔ سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اور بھی زیادہ الرٹ رہنا ہے، بہت زیادہ کوشش رہنا ہے کہ کہیں ہمارا کوئی عمل ہمیں جہنم کی طرف نہ لے جائے۔ اور پھر ہم کیسے کوشش رہیں گے؟ پہلے تو سیکھ کر کہ ہم دین سیکھیں، اس پر عمل کریں، گناہ سے بچیں، اور پھر ہم معافی مانگیں۔ یہ ضروری ہے، معافی مانگنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ معافی مانگ رہے ہیں، اور ہمارے لیے یعنی ایک صرف استغفر اللہ واتوب الیہ، آپ خود سوچئے کہ کتنے دن گزر گئے کہ آپ نے یہ الفاظ پڑھے ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ، صرف یہ الفاظ۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم کیا کریں، ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔
اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو ہم سے نہیں چھوٹ رہا ہے، ہم اللہ سے مدد مانگیں گے اور اس سے معافی مانگیں گے. اور معافی یہ کیسی ہونی چاہیے؟ فوراً ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ٹال رہے ہیں اور پھر یعنی کوئی بھی آپ کوئی بھی گناہ کریں اس کی اصلاح کیسے کریں گے؟ معافی مانگ کر اور پھر کوئی ایک اچھا کام کر کر. جیسے آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی، ٹھیک ہے، آپ اٹھے، آپ نے قضا پڑھی اور پھر آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اس سے معافی مانگی، لیکن پھر آپ ایک اور چیز کریں گے، آپ ایک اور کوئی اچھا عمل کریں گے. کیونکہ ہمارے جو بیڈ ڈیڈز ہیں ہم کو ان کو فالو اپ کرنا ہے. کیسے؟ ایک گڈ ڈیڈ کے ساتھ. ہم نے ایک بیڈ ڈیڈ کر لی، ہم نے معافی مانگ لی، پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک گڈ ڈیڈ کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ جیسے اگر فجر چھٹ گئی، آپ نے معافی مانگ لی، آپ نے قضا پڑھ لی، پھر کیا کریں گے؟ آپ سنتیں پڑھ لیجئے. اگر آپ ظہر کی سنت نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ظہر کی سنت پڑھ لیجئے. یا آپ ظہر کی سنت پڑھتے ہیں کیونکہ سنت موقیدہ ہے وہ پڑھنا ہے، اثر کی نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اثر کی سنتیں پڑھ لیں گے. یا صدقہ دے دیجئے، یا کسی کی مدد کر دیجئے. یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، بہت اجر ہے اس میں، کہ ہم کیا کریں کہ کسی مسلمان کی کیا کریں؟ تکلیف ہٹائیں. اس میں بھی بہت اجر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی، میں انشاءاللہ یہ سیشن یہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ مکمل کروں گی. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت 17 میں، اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں. بس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ سب جانتا ہے. آپ سوچئے، جو آپ گناہ چھپ کر کرتے ہیں، ظاہر ہو کر کرتے ہیں، یعنی اللہ سب جانتا ہے. اللہ کے پاس حکمت ہے. آپ سوچئے، اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، نادانی میں وہ گناہ کر لیا ہے. آپ سوچئے ہمارا رب کتنا رحم کرنے والا ہے. آپ سوچئے اتنا معاف کرنے والا اور اتنا رحم کرنے والا اگر ہمارا رب نہیں ہوتا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوتا. اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. عذاب علیم یعنی بہت زیادہ پینفل، بہت زیادہ دردناک عذاب جو بہت زیادہ درد دے. عذاب بھی بہت طریقے کے ہیں جہنم میں، اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہم اجرنی من النار. انشاءاللہ اب میں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ شروع کروں گی. یہ جو سورہ نساء کی آیتیں ہیں وہ میں نے 17 اور 18 آیتیں پڑھی ہیں سورہ نساء میں سے. آپ جا کر یعنی آپ کے جو ٹرانسلیشنز ہیں آپ جا کر ان آیتوں کو پڑھیے اور ہو سکے تو ان آیتوں کی تفسیر بھی سیکھیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے. ہم نے ان کے بارے میں یہ پڑھ لیا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے شہادت لی اور پھر انہوں نے اپنا اسلام اعلان کر دیا لوگوں کے آگے. یہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بھی نہیں ڈرتے تھے، بہت زیادہ بریو تھے، بہادر تھے. آپ سوچیں ان کی بہادری، ان کی اسٹرینتھ، یعنی ان کا اتنا سپورٹ اسلام کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیا تھا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنورژن اسلام کے لیے بہت بینیفیشل پروو ہوا تھا، بہت زیادہ فائدے مند تھا. ان کا کنورٹ ہونا، ان کا ریورٹ ہونا، اسلام قبول کرنا دین کے لیے اور آپ سوچئے ہم تک پہنچنے کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی حکمت سے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے. یعنی اللہ اگر کوئی چیز رکھنا چاہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسے رکھتا ہے، وہ اسے پریزرو کرتا ہے.
قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ایک لیٹر ایک حرکت بھی نہیں بدلی گئی ہے، اور اس کو پرزرو کس نے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کتنا اللہ حکمت والا ہے. آپ سوچئے کہ دھیرے دھیرے کیسے اسلام کو مضبوط کیا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ان کا دین تھا اس میں بھی وہ بہت زیادہ سنسیئر تھے، بہت زیادہ لائل تھے. جو ان کا دین تھا وہ اس کو بھی پوری سنسیئرٹی کے ساتھ نبھاتے تھے. لیکن اب وہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اس کو اور بھی جذبے سے، اور بھی اخلاص سے، اور بھی سنسیئرٹی سے وہ کیا کرنے لگے، اسے پریکٹس کرنے لگے، یہ دین کو، اسلام کو، اور اس کو وہ پروموٹ کرنے لگے اسلام کو. کہ ان کی، یعنی ان کی جو اسٹرینتھ تھی، ان کی جو انرجی تھی، وہ مسلمانوں میں ایک نیا جوش لے آئی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اوپنلی کرنا، لوگوں کو بتانا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہوں، اور میں نے یعنی لوگوں پر، یعنی مسلمانوں کو ابھارنا کہ وہ نماز کھلے میں پڑھے، کعبہ کا طواف کرے. یہ چیزیں کیا تھیں مسلمانوں کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مشکل تھی. وہ لوگوں نے اپنا دین چھپا رکھا تھا. لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تب کیا ہوا، لوگوں کو ہمت مل گئی. یہ ایسا ہے کہ یعنی کوئی ایک چیز ہے، یعنی کوئی ایک نئی چیز ہے جو ہم سب ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی نہیں جاتا کیونکہ سب نروس ہے. لیکن ایک شخص جا کر وہ بہادری سے کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتی ہے، دوسروں کو بھی ہمت آتی ہے کرنے کے لیے، ہے نا. تو یہ چیز ویسی ہوئی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور لوگوں کو ابھارا کہ لوگ کیا کریں، یہ جو دین ہے یہ کھلے عام پریکٹس کریں، یہ حق ہے. تو مسلمان بھی کیا ہوئے، بہت زیادہ انرجائزڈ ہو گئے، بہت زیادہ ان میں ایک پازیٹیو انرجی آ گئی، بہت زیادہ. یعنی آپ سوچیے، آپ اکیلے کہیں جا رہے ہیں اور پھر اور آپ بہت زیادہ نروس ہیں، کوئی جرنی ہے اور یعنی آپ بہت دور جا رہے ہیں اور اکیلے ہیں، لیکن آپ کو آپ کا کوئی رشتہ دار مل جائے، کوئی پہچان والا مل جائے، کوئی دوست مل جائے، تو پھر آپ میں کیسی وہ ہمت آ جاتی ہے کہ اب کوئی میرے ساتھ ہے، اب میرے یہ سفر میں کوئی میرے ساتھ ہے. ویسی ہی ہمت یہ مسلمانوں کو مل گئی تھی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں، چاہے ہم زندہ رہیں یا ہم مر جائیں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سب حق پر ہو، چاہے تم زندہ رہو یا مر جاؤ. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، تو پھر ہم کیوں اسے چھپائے، ہم کیوں چھپے؟ اس ذات کی قسم جس نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ، آپ ضرور جائیے باہر اور اپنا دین پھیلائیے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اسلام کو دو مضبوط لوگوں نے تھام لیا تھا، اور وہ دو مضبوط لوگ کون تھے؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ لوگ باہر نکلیں اور اسلام کو پبلکلی اناؤنس کریں، پبلکلی پھیلائیں کہ یہ حق ہے، اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، بھیجے ہوئے نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ
اب مسلمان اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا دین اب لوگوں کے سامنے لے آئے، یعنی کہ اب وہ کھلے میں نماز پڑھیں، وہ اپنا دین جو ہے کیا کرے، لوگوں کو بیان کرتے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو جی ہاں وہ مسلمان ہے. اگر اسے نماز پڑھنی ہے باہر تو پھر وہ نماز جا کر وہاں باہر پڑھے گا. اگر اسے کعبے کے پاس نماز پڑھنی ہے تو وہ وہاں جا کر کیا کرے گا، نماز پڑھے گا. اور جو کچھ یعنی اللہ کی تکبیریں اور جو کچھ مسلمانوں کو سکھایا گیا تھا وہ کیا ہوگا، اب وہ سب کے سامنے ہوگا، اب چھپ کر نہیں ہوگا. کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اللہ نے ان کو تھوڑا اور مضبوط کیا ہے. تو یہ ہمت جب مسلمانوں میں آئی، اور یہ ہمت کے ریزن کون بنے، وجہ کون بنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر مسلمانوں کو بھیجا گیا روز میں، اور ایک جو رو تھا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس میں، اور جو دوسرا رو تھا اس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پھر یہ لوگ بہت آرام سے چلتے گئے، اور ان کا جو چلنا تھا یہ ریپریزینٹ کر رہا تھا کہ یہ سارے کیا ہیں، مسلمان ہیں. کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگوں نے دین قبول کیا تھا، یہ سارے جانتے تھے، یہ سب جانتے تھے کہ کیونکہ ان کا جو دین تھا، ان کا قبول کرنے کا جو ایکٹ تھا، شہادت لینے کا، وہ کیسا تھا، وہ کھلے عام تھا، سب کے سامنے تھا. یہ دو جو شخصیت تھیں وہ بہت زیادہ بریو تھی، دونوں لوگ بہت ہی زیادہ بہادر تھے. تو ان کا جو دین قبول کرنے کا انداز تھا وہ بھی بہت بہادری سے بھرا ہوا تھا. تو لوگ جانتے تھے. اب جب یہ لوگ باہر نکلے یہ لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ، تو پھر کیا پروو ہو گیا کہ یہ جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مارچ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اسٹریٹس پر، روڈ پر، وہ کیا ہیں، وہ سارے کیا ہیں، وہ مسلمان ہیں. پھر جب وہ لوگ مسجد حرم کے پاس پہنچے، اور قریش کے جو لیڈرز تھے، جو سردار تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، دونوں بہت زیادہ مضبوط شخص تھے اور دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تب ان پر ایسی آفت ٹوٹی جو پہلے نہیں ٹوٹی تھی. یعنی وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، بہت زیادہ، یعنی ان پر آپ سوچیے قیامت ٹوٹنا کیسا ہوگا، کسی پر آفت آنا. ان کے احساسات ایسے تھے، ان کی فیلنگز ایسی تھی کہ ان پر کوئی عذاب آ گیا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دو جو شخص ہیں وہ اسلام کو آگے لے جائیں گے. تو یہ خوف، یہ ڈر ان کے دلوں میں آ گیا تھا. جیسے کہ آپ مثال کے طور پر کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کہیں جائیں گے، یعنی بہت بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ اس راستے سے جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا، بہت زیادہ پانی بھرا ہوگا اور آپ کے لیے وہاں پر چل کر جانا بہت زیادہ مشکل ہوگا. تو آپ نے وہ ٹینشن، یعنی آپ نے سوچا ہے کہ آگے ایسا ہوگا، یہ تو پھر آپ کے دماغ میں کیا ہوگا، وہ ٹینشن ہوگی، وہ نروسنس ہوگی کہ میں ویسے نہیں، وہاں اس راستے سے میں گزر نہیں کر سکتی. ویسی ہی ٹینشن، اس سے کہیں زیادہ نروسنس کہ اسلام کیا کرے گا، اب ہم پر غالب ہو جائے گا، یہ لوگ، یہ جو دین جو لے آئے ہیں وہ ہم پر غالب پا لیں گے، یہ سارے ہم پر کیا ہو جائیں گے، وکٹوریس ہو جائیں گے، ان کو اب وہ سکسیس مل جائے گی. دیکھیے وہ لوگ کہیں نہ کہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ حق ہے، یہ صحیح بات ہے، لیکن ان کی انا، ان کی ہٹ دھرمی اور بھی کافی وجہ ان کو دین قبول کرنے سے روک لیتی تھی. تو پھر انہوں نے یہ چیز سمجھ لی تھی کہ جو اب آگے آنے والا ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہونے والا ہے، آگے جو مصیبتیں آنے والی ہیں وہ بہت زیادہ بڑی ہیں. یہ وہ دیکھ کر ان دونوں کو سمجھ گئے تھے.
وہی دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹائٹل دیا تھا، لقب دیا تھا الفاروق. اور الفاروق کا معنی کیا ہے؟ صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا، حق کو باطل سے فرق کر کے بتانے والا. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حق ہے وہ سب کے سامنے لے آیا تھا. جو حق ہے انہوں نے سب کے سامنے لا کر بتایا تھا اسے کہ حق یہ ہے. جب ہم کسی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کے بارے میں تعریف کرتے ہیں، تو ہم کیسے اپنے آپ کو، یعنی کیسے اس چیز کو پورٹری کرتے ہیں کہ وہ چیز پازیٹیو ہے، وہ چیز اچھی ہے، یہی چیز اچھی، یہی چیز سچی ہے. پھر باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ غلط ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ کوئی میڈیسنز بتا رہے ہیں، کوئی بھی، یعنی کوئی بھی بیماری کے لیے، کوئی بھی نیوٹریشنل کمی کے لیے، تو آپ کیا بولیں گے؟ نہیں، یہ چیز اچھی ہے. تو پھر وہ سامنے والا کیا سمجھے گا کہ باقی جو چیزیں ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہے، یہ والی جو میڈیسن، یعنی آپ نے فرق کر کے بتایا ہے کہ یہ جو میڈیسن ہے وہ کیا ہے، وہ زیادہ اچھی ہے. ویسی ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے سچ لا کر، سب کے سامنے اسلام کو لا کر کیا بتایا تھا کہ یہ حق ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ سچ ہے، یہ سچا دین ہے جس پہ ہم اب ثابت قدم رہیں گے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ٹائٹل دیا تھا الفاروق کا. امام نووی کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کیا تھا. یعنی اسلام کے جو ارلی سٹیجز تھے، یعنی ہجرت سے پہلے جتنے بھی ارلی سٹیجز تھے، ان سٹیجز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور انہوں نے بھی بہت جلدی اسلام قبول کیا تھا. اور وہ عشر مبشرہ، وہ 10 شخص جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دی گئی تھی، وہ زندہ تھے، اور یہ 10 شخص جو تھے ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے تھے، اور وہ خلیف تھے. ابو بکر کے بعد ہمارے جو خلیفہ تھے وہ کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ وہ سسر بھی تھے. کیسے؟ ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی میں دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ چند پوائنٹس ہیں جو امام نووی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائے. یعنی یہ امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں ان کی شخصیت کو لے کے، ان کی، یعنی ان کی جو سٹیٹس تھا اسلام میں، ان پوائنٹس کو لے کر یہ باتیں بتائی گئی ہیں، امام نووی سے ہیں. اب انشاءاللہ میں یہاں پر مکمل کروں گی، کیونکہ جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں یہاں پر مکمل کروں. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں یہ ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہے انشاءاللہ ضرور پوچھیے.